فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک محترمہ نے سوال بھیجا ہے کہ ایک عورت طلاق یافتہ ہے، کیا وہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عورت طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو، صحیح، کسی بھی صورت میں عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ صحیح، اس میں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کے نکاح کا ذکر کیا وہاں ان کا ذکر کیا کہ وہ خود نکاح کریں یا خود نکاح نہ کریں۔ جہاں عورتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ولیوں کو کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو یا تم ان کا نکاح نہ کرو، تم انہیں نہ روکو۔ یہ قرآن کریم میں، حدیث نبویہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات منقول ہیں جس میں عورت کی تفریق نہیں کی گئی، طلاق یافتہ ہو یا بغیر یعنی کنواری ہو، دونوں ہر دو صورت میں عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت 232 میں یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت وہ پوری کر لیں، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو تم ان کو نہ روکو، یہاں پر ولیوں کو حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت 221 میں یہ ارشاد فرمایا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمات مؤمنة خير من مشركة۔ تم مشرکات سے نکاح نہ کرو، یعنی خود اپنا نکاح نہ کرو، تنکحوا کا لفظ ہے، تم اپنا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو ایک مومن، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مشرکہ عورت سے ایک لونڈی، عام غلام جو ہوتے ہیں ان کی عورتیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ یہاں پر تنکحوا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح ان مردوں سے نہ کرو مشرکین جو ہیں حتیٰ کہ وہ مشرکین ایمان لے آئیں۔ پیچھے تنکحوا ہے، یہاں پر تنکحوا ہے، یعنی عربی جاننے والے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور انکح ینکحوا یا ناکح ینکحوا میں کیا فرق ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ جہاں عورتوں کے لیے آیا ہے وہاں مرد کو کہا گیا، ان کے ولیوں کو کہا گیا کہ تم ان کا نکاح نہ کرو، اور جہاں مردوں کے لیے آیا وہاں کہا ہے کہ خود تم یہ کام نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں 1101 نمبر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ ایما امرأۃ ناکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ کوئی بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، طلاق یافتہ ہو، طلاق یافتہ نہ ہو، کنواری ہو، کوئی بھی عورت ہے، اگر وہ شادی کرتی ہے، فنکاحها باطل، 3 مرتبہ فرمایا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو ولی کی اجازت یہ نکاح میں ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ کرام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت وہ ضروری ہے، جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ، علی ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ، عائشہ، اور تابعین میں سے بڑے بڑے کبار تابعین، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ تو ولی کی اجازت عورت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کنواری ہو چاہے شادی شدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔